الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کی کامیابی کے لیے دو چیزیں شرط ہیں، ایک عمل صالح اور دوسری صدق نیت، نیت کا خالص ہونا اور عمل کا اچھا ہونا۔ یہ اس حدیث پاک کا نچوڑ ہے جس میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں فرمائیں، ایک اعمال اور ایک نیت، دو چیزوں کا ذکر ہے۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ دین کا مدار نیت پر ہے، کہ بس بندہ مسلمان ہے، دین اسلام کو قبول کر لیا اس نے اور نیت اس کی ٹھیک ہے تو اس کا بیڑا پار ہے، نہیں۔ فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ نیت کے ساتھ عمل کا بھی ذکر فرمایا، اعمال کا ذکر فرمایا، کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عمل بھی ضروری ہے اور اچھی نیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ بات معاشرے کے اندر ایک گمراہی اختیار کرتی جا رہی ہے کہ نیت ٹھیک ہو، بس ہماری نیت ٹھیک ہے، ہماری نیت میں فتور نہیں ہے، عمل کو دیکھا جائے گا، عمل جیسا کیسا ہے، نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ حالانکہ یہ گمراہی والی بات ہے، نیت بھی ٹھیک ہو اور عمل بھی عمل صالح ہو، تب جا کے کامیابی ہے، تب ہماری کامیابی کی دونوں یہ شرط پوری ہوگی۔ قرآن پاک کے اندر بہت سی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اعمال کی ترغیب دے رہے ہیں، اور کامیابی جہاں اللہ نے ذکر کی ہے جنت کی، جنت کا تذکرہ ہے، عمل صالح کو ذکر کیا ہے، عامل الصالحات، حسن عمل، حسن عمل اس کا ذکر ہے باقاعدہ۔ اور پھر اللہ نے اپنے پیاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاری لخت جگر سے بھی، حدیث کے الفاظ ہیں، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کہ اے پیاری بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے والے اعمال کرتی رہو، عمل کرتی رہو۔ اب صحابہ کرام سے، اہل بیت سے زیادہ کس کی نیت اچھی ہو سکتی ہے؟ ان کی نیتوں کو، ان کے اخلاص کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اللہ کے رسول اپنی پیاری بیٹی لخت جگر سے کیا فرما رہے ہیں؟ عمل کرو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کہ کل اللہ کے ہاں اگر خدا نخواستہ عمل کے بغیر، ایمان کے بغیر کوئی آ گیا تو اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے اس کا کچھ بھی کام نہیں آؤں گا، اس کے کسی کام نہیں آ سکتا۔ پھر قرآن پاک کے اندر بہت سی ایسی مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ سورہ تحریم کے اندر آیت ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، دو برگزیدہ انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ان کی بیویوں کا ذکر ہے۔ اب ان کو وہاں کیا ہوا کہ یہاں جو ذکر ہے ان کا عمل نہیں ٹھیک تھا، ان کا ایمان نہیں تھا، ان کا عمل نہیں تھا، عمل صالح نہیں تھی،
تو عمل ضروری تھا، اس لیے وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فلم دونوں نبیوں کی بابت یہ فرمایا گیا کہ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، کہ نبی کی ذات بھی جب کسی کا ایمان نہیں، عمل نہیں، ایمان عمل کے بغیر نبی کی بیوی ہو، نبی کا بیٹا ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہاں، عمل کے ساتھ حسن صدق نیت یہ بھی ضروری ہے۔ عمل تو اچھا ہے، نیت میں فتور آ گیا، دکھلاوا آ گیا، ریا آ گئی، تو تب بھی آپ کی کامیابی کی شرط پوری نہیں ہے۔ اس لیے دونوں چیزوں کامیابی کے لیے دونوں شرائط اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر، جو بہت ہی مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، دونوں چیزوں کی ترغیب دی ہے۔ دو گروہوں کی اس حدیث پاک کی وجہ سے اصلاح بھی ہے۔ عام عوام جو دنیا کے دھندے میں صبح سے شام، شام سے صبح تک لگے رہتے ہیں، ان کی اصلاح بھی ہے۔ اب وہ عمل تو نہیں کرتے، لیکن نیت ان کی اچھی ہوتی ہے، ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اچھے کام کریں، لیکن دنیا میں ایسے لگے، ایسے دنیا میں پھنسے کہ عمل سے کورے ہو گئے، تو ان کو گویا ترغیب ہے انما الاعمال، کہ دیکھو نیت تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن عمل بھی ضروری ہے۔ اور پھر بعض صلحاء ہوتے ہیں جو تہجد گزار ہوتے ہیں، پہلے صف کے نمازی ہوتے ہیں، تہجد گزار، صدقہ خیرات کرنے والے، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے، لیکن ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ان کے اندر نیت میں فتور آ جاتا ہے، ریا آ جاتی ہے۔ عمل تو ہے ان کے پاس، ایک شرط تو ہے ان کے پاس، لیکن ان کے نیت کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ ہم تو بہت دیندار ہیں، ہمارے جیسا تو کوئی ہے نہیں۔ اس لیے ایک بڑے عالم فرماتے تھے نا کہ اتنے دیندار بھی نہ بنو کہ دوسرے گناہ گار لگنے لگے، دوسرے لوگ تمہیں گناہ گار لگنے لگے۔ تو اپنی دینداری پہ عجب آ گیا، دکھلاوا آ گیا، فخر آ گیا، اس اعتبار سے کہ ہم جیسا کوئی نہیں ہے، میرے جیسا تو نمازی کوئی نہیں، میرے جیسا تو صدقہ کرنے والا، خیرات کرنے والا کوئی سخی نہیں ہے۔ تو یہ چیز تو اس حدیث پاک کے اندر ان ایسے لوگوں کی بھی اصلاح ہے کہ ان کو یہ فرمایا گیا کہ عمل تو نیتوں کے ساتھ ہے، نیت جب تک ٹھیک نہیں ہوگی، اخلاص نہیں ہوگا، عمل کا اس عمل کا اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ تو اس حدیث پاک کے اندر یہ بڑا درس دو چیزوں کی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا۔ دو چیزیں شرط ہیں مسلمان کی اور ہر ایمان والے کی کامیابی کے لیے، ایک عمل اور ایک نیت۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اعمال کو بھی اچھا کرے، اچھے عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور صدق نیت، اخلاص نیت کے ساتھ ہر عمل کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔